बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सुल्तानुल आरिफीन राहतुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह के चंद दिलचस्प करामात आपके सामने पेश करते हैं जो यकीनन दिलचस्पी का बायस होंगी। सुल्तानुल आरिफीन राहतुल आशिकीन हज़रत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह मादरजात वली कामिल थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की रोशन पेशानी से नूरानियत की ऐसी चमक निकलती थी कि जो उसे देख लेता वो जज्ब व शौक़ से वालेहाना तड़पने लगता और गैर मुस्लिम उसको देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। गुनहगार अपने गुनाहों से तौबा कर लेते। साहिब बसीरत इससे अपनी मंजिल पाते। चूँकि आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह मादरजात वली थे, इसलिए शुरू ही से करामात का ज़हूर होना शुरू हो गया था। आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह की सीरत मुबारक में जा बजा ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो कि आप रहमतुल्लाह अलैह के साहिब करामत होने की वाज़ेह दलील है। बच्ची पर नज़र करम फरमाना। एक मर्तबा हज़रत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह चंद दरवेशों के साथ डेरा गाज़ी खान की तरफ सफ़र कर रहे थे। रास्ते में दरियाए सिंध के पास एक गांव छबरी पड़ता था। उस गांव में एक मशहूर साहिब कशफ व करामत बुज़ुर्ग गयासुद्दीन तेग बरां रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी था। हज़रत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह जब दरवेशों की जमात के साथ वहाँ पहुँचे तो चाश्त का वक्त था। साथ ही दरवेशों ने अर्ज़ किया, हुजूर अगर हुक्म करें तो कुछ देर गांव में ठहर कर रोटी पका लें। हज़रत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने इजाज़त मरहमत फरमा दी और एक औरत के घर तशरीफ़ ले गए। ये औरत दरवेशों की खिदमत किया करती थी। हज़रत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह के साथी उस औरत के साथ मिलकर रोटी पकाने में मसरूफ़ हो गए। उस औरत की एक दूध पीती बच्ची थी जो कि गहवारे में सो रही थी। इत्तेफाक से वो उस वक्त जाग गई जब माँ काम में मसरूफ़ थी। उस बच्ची ने उठते ही रोना शुरू कर दिया। अब वो औरत काम में मशगूल थी और काम छोड़कर उस बच्ची के पास नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने बैठे बैठे हज़रत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह को मुखातिब करके कहा, बाबा मेरी बच्ची को पिंघोड़े में हिला दो ताकि ये खामोश हो जाए और मैं इत्मीनान से काम कर सकूं। हज़रत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और बच्ची के गहवारे को आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगे और साथ ही अल्लाहू अल्लाहू की सदा लगाने लगे, जिसको सुनकर बच्ची खामोश होकर सो गई। जब वो औरत खाना पकाकर फारिग हुई तो उसने हज़रत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, बाबा आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से मेरी बच्ची सो गई और मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए। हज़रत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हमने सिर्फ पिंगूड़े ही को नहीं हिलाया बल्कि तेरी बच्ची को भी हिला कर रख दिया है और इसे ऐसी जंबिश दी है कि क़यामत तक इसमें कमी नहीं आएगी बल्कि ज़्यादती ही होती रहेगी। यह सुनकर उस औरत पर भी असर हो गया और वो ज़ारो कतार रोते हुए अल्लाहू अल्लाहू करने लगी और हज़रत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में घिर गई। हज़रत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह तो उसके बाद दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हुए, मगर उसकी नज़र कीमिया के असर से वो दूध पीती बच्ची की काया पलट गई। ये बच्ची बड़ी होकर हज़रत फ़ातिमा रहमतुल्लाह अलैहा के नाम से मशहूर हुई। इसका ताल्लुक़ बलोचों के कबीला मस्तोई से था और उनका मज़ार मुबारक आज भी कस्बा खान के करीब है और लाखों ज़ायरीन उनके मज़ार पर हाज़री देते हैं और रूहानी नेमतों से सरफराज होते हैं। सुभान अल्लाह। सुल्तान हमीद रहमतुल्लाह अलैह पर नज़र करम। एक मर्तबा सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह बखर के गिरदो नवा की सैर के लिए निकले और अकेले ही बखर से बाहर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त में सुल्तान हमीद रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ थे। सबसे पहले हज़रत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह बखर से बाहर जानिब मशरक़ मैदान चोल में एक वीरान टीले पर पहुँचे और अभी आप रहमतुल्लाह अलैह ने बैठने का इरादा किया ही था कि फ़ौरन ही उठ खड़े हुए और फरमाया, हमीद इस टीले से फ़ौरन उतर जाओ।
یہ کسی ظالم کا مکان ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ ریت کے میدان میں سوئے اور اپنا زانو سلطان حمید کے زانوں پر رکھا اور ایک گھڑی آرام کیا، جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بدن خاک آلودہ ہو گیا۔ سلطان حمید کے دل کو بہت قلق ہوا اور دل میں خیال کیا کہ کاش میرے پاس دنیاوی دولت ہوتی تو میں آج مرشد اور ہادی کا بستر اطلس اور مخمل کا بنواتا۔ چونکہ میں مسکین ہوں اس لیے میرے مرشد کا جسم خاک آلودہ ہوا ہے۔ اتنے میں حضرت سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر ان کے زانوئے مبارک سے اٹھایا اور فرمایا، حمید تو نے کیا خیال کیا؟ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عرض حال بیان کی۔ حضرت سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حمید آنکھیں بند کر۔ حضرت سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک باغ میں کھڑے ہیں جس میں ایک مجلس طیبہ کی فرش و فروش پر آراستہ ہے اور اس میں ایک خوبصورت عورت جڑاؤ زیور اور ریشمی کپڑے پہنے سلطان حمید سے رغبت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ حضرت سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اشارہ کیا اور کہا، یہ ادب کا مقام ہے، میں اپنے ہادی کی خدمت میں ہوں تو میرے پاس نہ آ اور دور ہو جا۔ اس اثناء میں سلطان حمید نے آنکھیں کھولی تو حضرت سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، حمید تم نے کیا دیکھا؟ سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ دیکھا تھا وہ عرض کر دیا۔ حضرت سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو جو دنیاوی مال و دولت کے نہ ہونے کی اپنے دل میں شکایت اور غم کرتا تھا، یہ جو کچھ تو نے دیکھا ہے یہ دنیا ہی تو تھی، تو پھر کیوں نہ اسے قبول کیا؟ اگر اس کو قبول کر لیتے تو مال و دولت تمہارے گھر سے کبھی ختم نہ ہوتی۔ سلطان حمید نے کہا، یا سیدی، میں اللہ عز و جل سے اس کی ذات کا نور چاہتا ہوں، میں کوئی مال و دولت نہیں چاہتا۔ حضرت سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا، حمید، فقیر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تیرے خاندان سے کبھی نہیں جائے گا۔ مٹی کو سونا بنانا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ کھیتی باڑی میں مصروف تھے۔ آپ کے پاس پنجاب کے ایک دور دراز علاقے سے ایک مفلوج الحال شخص آیا۔ اس شخص کی کئی بیٹیاں تھیں جو کہ شادی کے قابل ہو چکی تھیں۔ وہ مفلوج الحال شخص چونکہ خاندانی تھا اس لیے اپنے خاندان کی عزت کی خاطر صاف ستھرا لباس پہنتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے علاقے کے لوگ اس کی مالی آسودگی سے واقف نہ تھے۔ اس کی ظاہری حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے خاندان کے کئی لوگوں کی طرف سے اس کی بیٹیوں کے رشتے آتے تھے، لیکن وہ اپنی مالی حالت کی وجہ سے اس قابل نہ تھا کہ ان کی شادی کا انتظام کر سکتا۔ ایک روز وہ تنگ آ کر کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضرت، میرا تعلق سادات خاندان سے ہے اور میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، لیکن اب سفید پوشی کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مالدار شخص ہوں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر آتی ہے۔ میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں مگر بیٹیوں کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ قرض خواہ ہر وقت دروازے پر کھڑے رہتے ہیں۔ اب آپ ہی میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل مجھے مشکلات سے نجات عطا فرمائے، کہ اللہ عز و جل مجھے مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ وہ بزرگ اس کی بات سن کر کافی دیر تک مراقبے کی حالت میں رہے اور پھر سر اٹھا کر انتہائی معذرت سے بھرے لہجے میں ان سے کہا، تمہیں جو بیماری لاحق ہے اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ اس شخص نے مایوسانہ لہجے میں کہا، حضرت، میں تو دعا کے لیے درخواست کر رہا ہوں۔ بزرگ نے صاف لہجے میں کہا، اب دعا ہی تمہاری دوا ہے اور میری دعا میں اتنی تاثیر نہیں کہ تمہارے سر اور گھر سے گردش کو ٹال سکوں۔ بزرگ کا انکار سن کر اس شخص نے بہت سی غمناک لہجے میں پوچھا، حضور، میں نے تو آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ بزرگ نے جواب دیا، وہ لوگوں کا حسن سلوک ہے اور میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، مگر یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی زمین
مستجاب الدعوات بندوں سے خالی نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک ایسے شخص کا بتا سکتا ہوں جس کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے بہت تاثیر رکھی ہے، اور وہ شخص دریائے جناب کے کنارے واقع ایک علاقے شورکوٹ میں رہتا ہے۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ یقیناً تمہاری مشکل کو آسان بنا دے گا۔ اس بات کو سن کر اس شخص کے چہرے پر چھائے مایوسی کے بادل جھٹ گئے، اور وہ ایک امید لیے شورکوٹ پہنچ گیا۔ اس وقت حضرت سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ بہت معمولی لباس پہنے ہوئے تھے اور اپنی زمین میں ہل جوت رہے تھے۔ ایسے حالت سے عام دیکھنے والوں کو یہی معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مفلوق الحال کسان اپنی روزی کے لیے ہل جوت رہا ہے۔ جب اس شخص کی نظر آپ پر پڑی تو اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ یہ تو کوئی خود اتنا پریشان حال شخص ہے، میرا سفر تو ضائع ہو گیا، یہ میری کیا مدد کرے گا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے واپسی کے لیے اپنے قدم موڑے۔ ابھی وہ شخص ایک بھی قدم نہ واپس پلٹا تھا کہ اسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سنائی دی: اے سید! اتنا طویل سفر بھی اختیار کیا اور موسم کی سختیاں بھی برداشت کی، پھر بھی ہم سے ملاقات کیے بغیر واپس جا رہا ہے؟ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا اور فوراً ہی اپنے گھوڑے کی پشت سے نیچے اترا اور بڑی عقیدت سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے غور کے ساتھ اس شخص کی درخواست سنی اور پھر نہایت میٹھے اور دلکش انداز میں فرمایا: سید، تم میرا ایک کام کرو، میں تمہارا کام کر دیتا ہوں، اس لیے کہ کام کا بدلہ کام ہے۔ اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا: شیخ، ایک سوالی آپ کے کیا کام آ سکتا ہے؟ حضرت سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میں ایک ضروری کام سے فارغ ہو کر ابھی آتا ہوں، جب تک تم میرا حل چلاؤ، بس مجھے یہی کام ہے۔ اتنا فرماتے ہی حضرت سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ ایک جانب تشریف لے گئے۔ وہ سیدزادہ اس سوچ کے ساتھ حل چلانے لگا کہ حضرت اس قدر کشف کے مالک ہیں، میرا کام ضرور کر دیں گے اور میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹوں گا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو اپنے سامنے پڑا ہوا مٹی کا ٹھیلا اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ آپ کے اس عمل کی اس سیدزادے کو بہت حیرانگی ہوئی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں اس وقت چندھیا گئیں جب اس نے دیکھا کہ ساری مٹی سونے میں ہو چکی ہے۔ حضرت سلطان باہو سرکار نے اس سیدزادے کو فرمایا: اے سیدزادے، اپنی ضرورت کے مطابق سونا اٹھا لو۔ اس شخص نے اپنی جھولی سونے سے بھر لی اور حضرت سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بوسہ دیتے ہوئے فرمایا: جن لوگوں کی نگاہ کے میاں اثر ہے، وہ ایک ہی نظر میں مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں، اور یہ ذات ربانی کا فیض ہے جو کسی قوم پر منحصر نہیں ہے، خواہ وہ سید ہو یا جٹ۔